کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا نبی نور ہے، میرا نبی بشر ہے، کچھ کہتے ہیں نور ہے، اسی میں جھگڑتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، نور اور بشر کی بات اور جھگڑے کو ختم کرو۔ آؤ دیکھو نا، نوریوں کا سردار ہے، نوریوں کا امام ہے، جناب جبرائیل ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ سارے فرشتے مل کر اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ نوریوں کا امام، وہ نوریوں کا سردار میرے پاک پیغمبر کے پاؤں پہ نہیں، پاؤں کے نیچے والے حوصے پر اپنے ہونٹ کے ساتھ بوسہ دے کر یہ کہہ رہا ہے، حضور میرا مقام آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور تیری شان تو بہت اونچی ہے، تیری عظمت بہت بلند ہے، میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں اپنے لبوں سے تیرے پاؤں پہ بوسہ لے لوں، یہ بھی میرے لیے سعادت ہے۔ اب حضور اٹھے، آنکھ کھولی، جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضور اللہ بلا رہے ہیں آپ کو۔ میرے پاک پیغمبر نے تیاری فرمائی، اٹھے، آپ کو ایک سواری دی گئی اور اس سواری پہ بیٹھے اور سیدھا پہنچے بیت المقدس، مسجد اقصی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہاں سے اٹھے اور مسجد اقصی پہنچے۔ یہ بھی آج ہمارے لیے بے بسی اور بے حسی ہے کہ آج وہی مسجد اقصی یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے۔ امت کی غفلت ہے۔ آج بھی ہزاروں انبیاء علیہم الصلاۃ کی قبریں بیت المقدس کے ارد گرد موجود ہیں، ہزاروں صحابہ کرام کی قبور بیت المقدس کے ارد گرد موجود ہیں۔ اب اللہ کے نبی وہاں پہ پہنچے، میرے اللہ نے وہاں پر حضور کا استقبال یوں فرمایا کہ 1,24,000 نبیوں کو وہاں سے پہلے ہی اکٹھا کر لیا تھا۔ سارے نبی موجود ہیں، اب امام الانبیاء بھی آ گئے ہیں، امام الرسل بھی آئے، حضرت آدم بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ تک، اور ہمارے پیارے پیغمبر بھی آئے۔ حضرت مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہیں، ان کا وہ میں نے کلپ سنا، بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جب بیت المقدس پہنچے میرا نبی، آذان ہوئی، آذان کے بعد نماز ہوتی ہے۔ اب نماز کون پڑھائے گا؟ نماز وہ پڑھاتا ہے جو اس مجمع میں سب سے مرتبے والا ہو، جو اس مجمع میں سب سے عظمت والا ہو۔ اب حضرت آدم کی دل میں تھا کہ میں ابو الانبیاء ہوں، نماز میں پڑھاؤں گا۔ حضرت نوح کے دل میں تھا نماز میں پڑھاؤں گا۔ باقی انبیاء کے قلوب میں آیا ہوگا نماز ہم پڑھائیں گے، مگر وہی ہوا جو میرے اللہ کو منظور تھا۔ جناب جبرائیل نے میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا اور یہ بتا دیا، سارے انبیاء دیکھ بھی لیں، سن بھی لیں، جس جگہ پر محمد الرسول اللہ ہوگا اس جگہ پر کسی کو آگے آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب حضور آگے آئے، جماعت فرمائی، امامت فرمائی، اس لیے کہا جاتا ہے امام الانبیاء، امام الانبیاء، سارے نبیوں کی امامت کرانے والا وہ ہمارا نبی ہے۔ اب وہاں سے اوپر پہنچے، پہلا آسمان، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرا آسمان، اس طرح ملاقات کرتے کرتے اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اب اللہ کا دیدار کیا، حدیث پاک میں ہے وہ دیدار کیسا ہوا؟ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں درمیان میں ایک پردہ تھا، اس طرف اللہ تھا، اس طرف محمد الرسول اللہ تھا۔ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، اللہ نے سلام کیا، میرے نبی نے بھی سلام کیا، میرے نبی نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی عظمت بیان کی، شان بیان کی۔ اب اللہ نے وہاں پر تحفہ دیا۔ یہ بھی دنیا کا اصول ہے، جب کوئی کسی دوست کے پاس جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے، اور پھر وہ دوست اس کو تحفہ دیتا ہے۔ اب وہ تحفہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے دین اسلام میں سب سے قیمتی تحفہ دیا، اللہ نے سب سے قیمتی تحفہ دیا، وہ تحفہ ہے تو وہ نماز کا تحفہ ہے۔
وہ یہ نماز جو آج ہمارے گھروں سے ختم ہو گئی، وہ یہی نماز ہے جسے آج مسلمان بھولا بیٹھا ہے، وہ یہی نماز ہے جس کے قریب آج نوجوان 2 دن کے بعد جاتا ہے، وہ یہی نماز ہے جو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نماز ہے جس سے مجھ محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، یہ نماز ہے جو مسلمانوں کی معراج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضور آپ کو معراج اللہ نے کرائی تو آسمانوں پہ لے گئے، اللہ نے اپنا دیدار کرایا، حضور کیا آپ کی امت کو بھی معراج ملی ہے؟ آپ نے فرمایا جی مجھے بھی معراج ملی، میری امت کو بھی معراج ملی۔ حضور آپ کی معراج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری معراج یہ ہے کہ اللہ نے مجھے آسمانوں پہ بلایا، اپنا دیدار کرایا، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دکھائی، جہنم دکھایا، مجھے آسمانوں کی سیر کرا کر اللہ نے میری امت کی معراج کروائی ہے تو نماز دے کر۔ یہ میری امت کی معراج ہے، میری معراج کہ میں آسمانوں پہ پہنچا، میری امت کی معراج۔ جو شخص 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سب سے زیادہ عظمت عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کی معراج تو آج بیان کی جاتی ہے، امت نے اپنی معراج کو بھلا دیا ہے، امت اپنی معراج کو بھلا بیٹھی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ علماء بیٹھے ہیں، علماء دیوبند کے پاس جاؤ، علماء بریلوی کے پاس جاؤ، علماء اہل حدیثوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے سوال کرو کہ حضرات بتائیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں جواب ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا، فقد کفر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے 4 امام ہیں، پتہ ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ 4 امام ہیں جو بڑے ہیں، جن کی فقہ چلتی ہے۔ سعودی عرب والے امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 3 اماموں کا متفقہ مسئلہ ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، جس نے ہم جیسے غریبوں پر مرہم رکھا، فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے جو نماز کو چھوڑا وہ اس طرح کا کافر نہیں ہے، اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہے، ہاں وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اس گناہ کو آج زنا کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اور جب کوئی زنا کے بارے میں سنے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاں بہت بڑا گناہ ہے، یقیناً گناہ ہے، قتل کو گناہ سمجھا جاتا ہے اور یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینے کو گناہ سمجھا جاتا ہے، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، سود کھانے کو گناہ سمجھا جاتا ہے اور یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، مگر یاد رکھو نماز کا چھوڑنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا یہ سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا یہ شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نماز کا چھوڑنا یہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کہاں گئے ہمارے نوجوان؟ آج مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، ہم نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ یہ مہینے ہو گئے، یہ 20 دن ہو گئے، یہ 15 دن ہو گئے، کوئی شریف انسان باہر نکل کر سکون کے ساتھ روڈوں پر نہیں جا سکتا، یہاں سے گانے بجانے کی آواز، وہاں سے ڈھول ڈھمکوں کی آواز، مسجدیں ویران ہو گئیں۔ ہمیں انتخابات کی پڑی ہے، بس ہم جیت جائیں،
نماز جائے ہم جیت جائیں۔ کل کیا تماشے تھے، کل سفر میں تھے ہم، کیا کچھ نہیں سننے کو ملا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلے، آپ نے ڈھول کی آواز سنی، ڈھول کی آواز، آپ نے اپنے ہاتھ انگلیاں کان مبارک میں ٹھونس دی، زور سے دبایا۔ ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے عرض کیا حضور آپ کیوں اپنے اوپر تکلیف دے رہے ہیں، حضور آہستہ ڈالیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس آواز سے نفرت ہے، یہ آواز میں نہیں سنتا۔ اور آپ نے زور سے کان مبارک کے اندر اپنی انگلیاں دیں، کافی دیر چلتے رہے۔ دور جا کر آپ نے اپنی انگلیاں مبارک تھوڑی سی ہلکی کی کہ کہیں وہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ جب آپ نے وہ ہلکی سی کان سے انگلیاں باہر نکالی، وہ آواز آ رہی تھی۔ آپ نے دوبارہ کان میں انگلیاں دے دیں اور کافی دیر چلتے رہے۔ پھر آپ نے انگلیاں نہیں ہٹائیں، آپ نے دوسرے سے پوچھا وہ آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور آواز نہیں ہے۔ آپ نے پھر اپنے کان مبارک سے انگلیاں باہر نکال لیں۔ کون مانے اس کو؟ آج تو گھر گھر میں ڈھول بج رہا ہے، اور جب کہا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں خوشی کا دن ہے، ہم جیت گئے۔ جیتنے کا مطلب ناچنا گانا ہے، جیتنے کا مطلب نماز کو چھوڑنا ہے، جیتنے کا مطلب بے حیائی کرنی ہے، جیتنے کا مطلب ڈانس کرنا ہے۔ اگر جیت گئے ہو تو آؤ نا مسجد میں آ کر سجدہ شکر ادا کرو، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں جتوا دیا ہے۔ آؤ نا مسجد میں دعائی کرو، دیگیں چڑھاؤ، غربا مساکین کے کام کرو، غریبوں کے ساتھی بن جاؤ، اپنے ملک کے لیے خدمت کے لیے جذبہ پیدا کرو، یہ جیتنے کا مقصد ہے۔ مگر افسوس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص گانے سنتا ہے، گانوں کی آواز سے محبت کرنے والا، گانے سننے والا، آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے کان میں سیسا پگھال کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔